السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدا و مسلیا اما بعد۔ محترم حضرات و خواتین، آئیے جانتے ہیں کہ قربانی کے جانور کی عمر کیا ہونی چاہیے۔ احادیث کا مطالعہ یہ بتاتا ہے کہ قربانی کے لائق وہ جانور ہے جس کے اگلے 2 دانت گر چکے ہوں، یا وہ جانور جو اس عمر سے بڑے ہوں۔ اور اہل علم نے یہ کہا ہے کہ اونٹ جب 5 سال کا ہو جاتا ہے اور 6 سال میں داخل ہو جاتا ہے تو اس کے اگلے 2 دانت گر جاتے ہیں، اور گائے جب 2 سال مکمل کر لیتی ہے اور تیسرے سال میں داخل ہو جاتی ہے تو اس کے اگلے 2 دانت گر جاتے ہیں۔ بھیڑ یا دمبا یا میڈھا یا چھترا جب 1 سال مکمل کر لیتا ہے اپنی عمر کا اور دوسرے سال میں داخل ہو جاتا ہے تو اس کے اگلے 2 دانت گر جاتے ہیں۔ اور جہاں تک بکرا بکری کی بات ہے تو اس میں بھی یہی بات ہے کہ جب اپنی عمر کا 1 سال پورا کر لے اور دوسرے سال میں داخل ہو جائے تو اس کے اگلے 2 دانت گر جاتے ہیں۔ تو اس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ قربانی کے جانور کی عمر اس طرح سے ہے۔ اونٹ جب 5 سال کا ہو جائے، یعنی 5 سال پورا کر کے 6 سال میں داخل ہو جائے، گائے جب 2 سال مکمل کر لے اور تیسرے سال میں داخل ہو جائے، اور بھیڑ، دمبا، میڈھا، چھترا، بکرا، بکری جب 1 سال مکمل کر لے اپنی عمر کا اور دوسرے سال میں داخل ہو جائے تو قربانی کے لائق یہ جانور ہو جاتے ہیں۔ جب تک یہ شرط پوری نہ ہو جانور قربانی کے لائق نہیں ہوتا ہے۔ سوائے بھیڑ جس میں دمبا، میڈھا، چھترا سب شامل ہے، سوائے اس جانور کے کہ جب 1 سال کا دستیاب نہ ہو، جب یہ جانور 1 سال یا اس سے زیادہ کی عمر کا میسر نہ ہو، نہ ملے، تو ایسی مجبوری کی صورت میں اس سے کم عمر کا بھی اگر یہ جانور ہے، 6 سال کا بھی ہے تو جائز ہے۔ 6 سال یا اس کے اوپر کا بھی اگر یہ جانور، بھیڑ، دمبا، میڈھا، چھترا جس کو کہتے ہیں، بکرا بکری نہیں، تو اگر 1 سال یا اس سے زیادہ کی عمر کا یہ جانور حاصل ہونا مشکل ہو، حاصل نہ ہو، تو ایسی صورت میں کم عمر کا یعنی 6 مہینے یا اس سے زیادہ کا بھی ہو تو چلے گا۔ باقی کے جانوروں میں، اونٹ میں، گائے میں، بکرا بکری میں یہ بات نہیں ہے۔ یہ رخصت صرف بھیڑ میں ہے، دمبا، میڈھا، چھترا میں، کہ اگر سال بھر کا یا اس سے زیادہ کا نہ ملے تو 6 مہینے یا اس سے زیادہ کا بھی ہے تو چل سکتا ہے۔ ان باتوں کی دلیل کیا ہے جو اب تک بیان ہوئی؟ کہ اسی جانور کی قربانی درست ہے جس کے اگلے 2 دانت گر چکے ہوں، جو عام طور سے اونٹ جب 5 سال مکمل کر لیتا ہے، گائے جب 2 سال مکمل کر لیتی ہے، اور بھیڑ اور بکری جب 1 سال مکمل کر لیتی ہیں،
تو اگلے 2 دانت گر جاتے ہیں۔ تو اس کی دلیل کیا ہے کہ یہی جانور قربانی میں ہونا چاہیے، اسی عمر کے جانور ہونے چاہیے، وہی جانور جس کے 2 دانت گر گئے ہوں، سوائے بھیڑ کے جس میں میڈھا، چھترا اور دمبا شامل ہے، کہ اگر وہ 1 سال کا یا اس سے اوپر کا نہ ملے تو 6 مہینہ یا اس سے زیادہ کا بھی ہو تو چل سکتا ہے۔ تو ان باتوں کی دلیل کیا ہے؟ دلیل صحیح مسلم شریف کی مشہور روایت ہے اور حدیث نمبر ہے 1963۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تذبحوا الا مسنہ الا ان یأسر علیکم فتذبحوا جزعۃ من الضان، کہ تم ذبح مت کرو سوائے اس جانور کے جس کے اگلے 2 دانت گر گئے ہوں۔ یعنی قربانی کے بارے میں فرمایا آپ نے کہ تم قربانی میں صرف وہی جانور ذبح کرو جس کے اگلے 2 دانت گر چکے ہوں۔ اور کس کے اگلے 2 دانت گر جاتے ہیں اس کا بیان ہو چکا ہے۔ اونٹ جب 5 سال مکمل کر لے، گائے جب 2 سال مکمل کر لے، اور بھیڑ اور بکری جب 1 سال مکمل کر لے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک یہ شرط نہ پائی جائے جانور میں، جب تک اس عمر کو نہ پہنچ جائے، تب تک قربانی میں جانور ذبح نہ کرو، سوائے اس کے کہ تمہیں قربانی کے جانور نہ ملے، تمہیں قربانی کے جانور اس شرط کے ساتھ نہ ملیں تو ایسی صورت میں بھیڑ کا 6 مہینہ کا بچہ بھی، 6 مہینے کا جانور اگر بھیڑ ہو، دمبا ہو، میڈھا ہو، چھترا ہو، تو وہ ذبح کر سکتے ہو۔ یعنی کسی کو قربانی کرنی ہے اور وہ جانور کی تلاش میں نکلا، اس کو 5 سال یا اس سے زیادہ کی عمر کا اونٹ نہیں ملا، 2 سال یا اس سے زیادہ کی گائے کا اس سے زیادہ کی عمر کی گائے نہیں ملی، یا بیل نہیں ملا، بچڑا نہیں ملا۔ اونٹ میں اونٹ اور اونٹنی دونوں شامل ہے، اسی طرح سے گائے میں بیل بچڑا سب شامل ہے۔ اور اسی طریقے سے بھیڑ بکری میں 1 سال کا جانور نہ ملا، اونٹ اونٹنی میں 5 سال کا، گائے بیل میں بچڑے میں 2 سال کا، اور بھیڑ بکرے میں 1 سال کا جانور اس کو اگر نہیں ملا کوششیں بسیار کے باوجود، تو ایسی صورت میں اس کے لیے جائز ہوگا کہ اگر اس کو 6 مہینے کا جانور بھیڑ میں سے مل جائے، دمبا 6 مہینے کا مل جائے، میڈھا، چھترا، بھیڑ 6 مہینے یا اس سے زیادہ کا، تو گرچہ 1 سال پورا نہیں ہوا ہے، اس کی قربانی کرنا اس کے لیے جائز ہوگا۔ یہ خصوصی رخصت ہے، اجازت ہے۔ بھیڑ، دمبا، چھترا اور میڈھا کے علاوہ اور جانوروں میں یہ اجازت نہیں ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 5556 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 1961، اس میں ایک روایت ہے کہ ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کیا کہ میرے پاس 6 مہینے کی بکری ہے، جو دیکھنے میں بہت فربا ہے، ایسا لگتا ہے کہ اس کے 1 سال پورے ہو گئے ہیں، کیا میں اسے ذبح کر سکتا ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذبحها ولن تصلح لغیرک، تم اس کو ذبح کر سکتے ہو، اس کی قربانی کر سکتے ہو، لیکن یاد رہے کہ یہ تمہارے علاوہ کسی اور کے لیے درست نہیں ہوگا۔ دوسری روایت میں ہے کہ لا تجزی،
ان احد بعدک، تیرے بعد اب یہ کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ اجازت، یہ رخصت بکری کے سلسلے میں کہ اگر وہ 6 مہینے کی یا اس سے زیادہ کی بھی ہو، سال پوری نہ کی ہو، تو جائز ہے اس کی قربانی۔ یہ حکم صرف اس صحابی کے لیے خاص تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اس صحابی کے لیے اجازت دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت یہ بیان کر دیا کہ تمہارے علاوہ کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے، بلکہ دوسری روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ تمہارے بعد کسی اور کے لیے ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ تو معلوم یہ ہوا ان دونوں حدیثوں سے کہ قربانی کے جانور کی عمر کا اصول یہ ہے، یا جس جانور کی قربانی کرنا جائز و درست ہے اس کی شرط یہ ہے کہ اس کے اگلے 2 دانت گر چکے ہوں، ٹھیک ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ اونٹ جب 5 سال اپنی عمر کا پورا کر لے اور 6 سال میں داخل ہو جائے، گائے جب 2 سال اپنی عمر کا پورا کر لے اور تیسرے سال میں داخل ہو جائے، بھیڑ اور بکری، دمبا، میڈھا، چھترا وغیرہ جب 1 سال مکمل کر لے اپنی زندگی کا اور دوسرے سال میں داخل ہو جائے، تو یہ جانور قربانی کے لائق ہو جاتے ہیں۔ ان جانوروں کی قربانی کرنا درست ہے۔ اتنی عمر کے یا اس سے زیادہ عمر کے جانور قربانی میں کیے جا سکتے ہیں۔ اس سے کم عمر کے جانور، یا یوں کہہ لیں کہ جس کے اگلے 2 دانت گرے ہوئے نہ ہوں، ایسے جانور قربانی میں کرنا درست نہیں ہیں، سوائے ایک جانور کے، اور وہ ہے بھیڑ، جس میں دمبا بھی آتا ہے، میڈھا بھی آتا ہے، چھترا بھی آتا ہے، کہ اگر قربانی کے جانور دستیاب نہ ہو، میسر نہ ہو، مطلوبہ عمر کے، مطلوبہ شرط کے، تو ایسی صورت میں جائز ہے کہ 1 سال سے کم کی بھیڑ، میڈھا، دمبا، چھترا کو 6 مہینے سے زیادہ، 6 مہینہ یا اس سے زیادہ ہو تو جائز ہے اس کی قربانی کرنا، بس اس کے علاوہ اور کوئی اجازت اور رخصت نہیں ہے۔ تو محترم حضرات و خواتین، عید قربانی آنے والی ہے اور لوگ جانور قربان کرنے کے لیے جانوروں کی تلاش میں ہیں اور مسنون طریقے پر قربانی کرنا چاہتے ہیں تاکہ اللہ رب العالمین قربانی کو قبول کرے، اس لیے کہ عبادت ہے قربانی کرنا، اور کوئی بھی عبادت مسنون طریقے پر ادا کی جائے گی تبھی قابل قبول ہوگی اللہ کے یہاں۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم قربانی کے جانوروں کے اوصاف کو جان لیں، قربانی کے کون سے جانور قربانی میں جائز و درست ہیں، کون سے جانور قربانی کے لائق ہیں، ان کی عمر کیا ہونی چاہیے، کیا شرطیں پائی جانی چاہیے، ان کا جاننا ضروری ہے۔ تو اس سے پہلے کے درس میں کون کون سے جانور ہیں جن کی قربانی کرنا درست ہے یہ بیان ہوا تھا۔ آج کے درس میں یہ بیان ہوا کہ ان جانوروں کی عمر کیا ہونی چاہیے۔ انشاءاللہ آئندہ درس میں یہ بیان ہوگا کہ قربانی کے جانوروں کا کن عیبوں سے پاک ہونا، خالی ہونا ضروری ہے۔ تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔